ان کے بعد ہم نے اور بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب کبھی جس امت کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ بس ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے وہاں سے نیکسٹ نبی پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کے قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کے والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان لوگوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہوں میں پناہ دی۔ ہم انبیاء کی بات کیونکہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں اس لیے ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح پڑھیے، جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اوکے۔ اے رسولوں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر جی انہوں نے خود ہی اپنے جی یہاں رکھیے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزیں کھانے کی بات کر رہا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی جب ذکر ہوا تھا تو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جو بھی انسان کھاتا ہے اس کا افیکٹ اس پر ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے زیتون کی بات کی، دودھ کی بات کی، یہ خالص چیزیں، تو جو انسان پیور اور خالص چیزیں کھاتا ہے نا اس کی روح بھی پیور اور خالص ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب نے پہلی بات یہ کوشش کرنی ہے، دیکھیں جو بچے جنک یا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ نہ تو ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے، نہ ان کو وہ انرجی دیتی ہے جو کہ فروٹ، ویجیٹیبلز، دودھ یا اس طرح کی چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ تو ایک تو پاک چیزیں وہ ہو گئی کہ آپ حرام نہ کھائیں، حلال کھائیں۔ دوسرا ہمارے لیے جو اصول نکلتا ہے وہ کیا کہ الحمدللہ ہمارے گھروں میں حلال چیزیں آتی ہیں، تو اس میں ہم پاکیزہ چیزیں اور پیور چیزیں اپنے بچوں کو بھی دیں اور خود بھی کھائیں۔ کوشش کریں پروسیس میٹ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، جتنے زیادہ ٹیٹرا جوسز سے بچ سکتے ہیں بچیں، جتنا زیادہ بچوں کو چپس اور فاسٹ فوڈ سے بچا سکتے ہیں بچائیں۔ میں یہ اچھی بات آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن میرے گھر میں بھی بچے ہیں اور میرے گھر میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن کوشش کریں سم ٹائم، کیونکہ وہ بچے ہیں اور اپنے اراؤنڈ وہ چیزیں دیکھتے ہیں، سم ٹائم اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھلا رہے ہیں یا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ تر ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیور دیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پیور چیزیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز یہاں پر بات کی ہے۔ ویسے تو جب کبھی بھی عمل صالح کی بات آتی ہے تو دوسری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یہاں جو جڑی ہوئی ہے وہ حلال چیزوں کے ساتھ نیک عمل جڑا ہوا ہے کہ ہمیشہ اچھے عمل بھی کرتے رہیں اور پیور چیزیں کھائیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ پیور کھاتے ہیں، ہیلدی چیزیں کھاتے ہیں، آپ کے اندر انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے اور آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ عبادت کر پاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں سم ٹائم آپ بھوکے ہیں تو آپ اس طرح نہ اللہ کو یاد کر پاتے ہیں، پتہ چلتا ہے نماز آپ تیسری پڑھ رہے ہیں، آپ کو لگا چوتھی پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سلام پھیر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک احساس ہی نہیں ہوا اپنی نماز پڑھتے ہوئے۔ لیکن اگر آپ کے اندر جان ہے، آپ نے اچھا کھانا کھایا ہوا ہے، اپنی باڈی کی ڈیزائر کے مطابق آپ اس کو ہر چیز دے رہے ہیں اور پھر آپ عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کو ہر طرح سے فائدہ دے گا۔ تو یہاں ہمیں اصول یہ ملا کہ ہم انشاءاللہ خود بھی پیور کھائیں گے، بچوں کو بھی پیور کھلائیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے۔ جی۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر اترا رہا تھا، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت ہی میں کچھ مدت پڑے رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں
تو اس میں ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کب کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ جی ہم یہاں کسی پر نفس اگر آپ دیکھیں جو آیت ہے کہ وہ خرچ تو کرتے ہیں، ان الذین هم من خشیتی ربہم مشفقون، کہ وہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل کپا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو بہترین دینا چاہ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں۔ تو ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ دیتے ہوئے ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے۔ جی ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو بلبلانے لگے۔ آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے تھے، اینٹتے تھے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو اس کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، اس میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں، اکثر حق ہی ان کی خواہشوں کی پیروی اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور سب سے بہتر روزی رسا ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر بہکنے لگے، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم وہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے اس پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ یہاں پہ ربا اور رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، آگے کوئی پڑھنا چاہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ جی کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ انمیوٹ کر دیجئے اور جی پھر کہاں تک پڑھتے؟ آیت نمبر 77۔ آیت نمبر 77۔ جی جی 77 ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کی، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گی۔ اور یہ وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات دن کو رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسے ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے ہیں۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہے، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟
جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنے مخلوق کے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھتا دوڑتا۔ جو اوصاف بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ اگر ہم غور کریں، جب کبھی او بھی واحد و لا شریک کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں واحد و لا شریک رب ہوں۔ ہم اس بات کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ جیسے اس دن میں بڑی اچھی وہ سن رہی تھی فرحت ہاشمی کی بیان، اس میں انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ جو ساس اور بہو ہوتی ہے اگر آپ انہیں دیکھیں تو اب کیا ہوتا ہے، کچن سنبھالنے کے لیے ہم تمام خواتین کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے چیزیں کس ترتیب سے رکھنی ہے، کس ڈائریکشن میں رکھنی ہے، اور ہم نے جب کھانا بنانا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ دیکھیں کھانوں میں اسپائسز سیم ڈلتے ہیں اور ان کی جو انین ٹماٹوز یا جو بھی ہم یوگرٹ یوز کرتے ہیں وہ سیم ہے، بس فرق کیا ہوتا ہے کچھ لوگ پہلے ڈالتے ہیں کچھ بعد میں، ہر ایک کی ریسپی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سیٹ ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اگر اسی گھر کے اندر ایک بہو آ جاتی ہے، اب کیا ہوتا ہے ایک پرانے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے اور ایک نئے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے گھروں میں جو لڑائی کی وجہ بنتی ہے ساس بہو میں، وہ سب سے پہلے کچن کے معاملات ہی ہوتے ہیں کہ دونوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، ایک پرانے طریقے سے چیزوں کو چلا رہی ہوتی ہے، ایک نئے طریقے سے، پھر کیا ہوتا ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے اور چیزیں پھر چینج ہونے لگتی ہیں، اور سم ٹائم وہی وجہ جو لڑائی کی وجہ بنتی ہے وہ کچن الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے مثال دیتے ہوئے اسی طرح کی آیت پر انہوں نے فرحت ہاشمی نے مثال دی تھی اور انہوں نے کہا دیکھیں اگر اللہ کی تخلیق بھی اس طرح چل رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ ایک اور خالق ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہ فساد ہوتا۔ کیا؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دن رات میں فساد، کہ نہیں آج صبح نہیں ہوگی کل کریں گے صبح، چلیں آج رات ہی رہنے دیں، بندے سو رہے ہیں پرسکون، آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو سوتے ہی رہنے دیں، یا آج بارش نہیں ہونی، یا اس وقت بادل نہیں ہونے، یا اور کتنی چیزیں، جیسے آسمان ہے اس میں چھت نہیں ہے، چھت لگانی، سیڑھی لگانی چاہیے کہ لوگ اوپر چڑھ جائیں، زمین ہے زمین کے نیچے وہ کہہ دیں کچھ اور، ہزاروں چیزیں ہم اس میں امیجنیشن میں لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھیں سورج، چاند، دن رات، بارش کا ہونا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، آسمان پہ جہاز کا چلنا، اور ہر چیز قدرت جو اللہ کی ہے ہم بچپن سے آج تک ویسی ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس بات کی ضامن ہے کہ وہ واحد و لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جی وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک کرتے ہیں اس سے بلاتر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب مجھے تو ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم نے جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرے جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ یہاں دیکھیں ہمیں ایک طریقہ بتایا اور گیا، دعا دنیا میں ہم اس چیز سے بہت گزرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی انسان کچھ غلط کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے ایسا کیا، اب اس کو ہم جواب تو ایسے ہی دیں گے، مطلب اس کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھیں گے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ برائی کو ہم نے بھلائی سے ختم کرنا ہے، تو ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جی نیکسٹ دعا آ رہی ہے نا، اور دعا کرے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جی یہ دعا آپ اور نوٹ اے کریں، رب اور یہ میں تیری 2 پناہ آیتوں پر ہے۔ چاہتا ہوں جی کہ وہ 97 میرے اور پاس 98۔ آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وسوسے آپ کو آ رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو کہ آپ کو نیکی کے کام کرنے سے روک رہے ہیں یا معاملے میں غلطیاں پیدا کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ اسے جوڑیں کہ کسی کے شر سے آپ پریشان ہوئے ہیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طریقے سے وسوسوں اور غلط چیزوں سے سیف رکھتا ہے۔ جی
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. ایک کہ اپنی چھوٹی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا ایک قائل ہے. ان کے پس پشت کو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ نجات والے ہوں گے اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے. کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی پر ہم غالب آ گئے واقعی ہم تھے ہی گمراہ. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے اگر ہم ایسا ہی کرے تو بے شک ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. میری بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. جی یہ آیت نمبر 109 یہ بھی بھی آپ دعائی نوٹ ہے کر نا لیجئے. جی ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. ذنوبنا. بہت ہی پیاری دعا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے. جی ایک منٹ. آیت نمبر کون سی ہے؟ لیکن 109 ہے 109. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو اس سے پہلے تھی 106 میں ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوم ظالمین یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. جی اچھا ناہید اس کا نمبر کون سا ہے لیکن بتایا؟ ایک ہے 106 ہے 106 اور ایک ہے 109. تھینک یو. جی لیکن تم انہیں مذاقی میں اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کی اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کی کس قدر رہے. وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو. اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتی. اگر آپ دیکھیں جب کیا تم اصحاب کاف کی بات آئی ہے یا وہ جو بندہ تھا جو جب حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک شخص کی بات آئی تھی میرے خیال سے تیسرے پارے کے اندر تو آپ دیکھیں اس میں بھی یہ تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ مہمان نہیں لاتا اور وہ سو گیا اس کو سلا دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کا جو کھانا تھا وہ سڑ گیا اور اس کا جو گدھا تھا اس کا صرف اسکیلیٹن بچا مطلب وہ بنجر ہو گیا بالکل ختم ہو گیا. تو اس کو بتایا تو جب وہ اس کو جگایا کئی سال بعد تو اس سے پوچھا بھائی کتنے دن تم سوئے ہو تو اس نے کہا دن کا کچھ حصہ مطلب جیسے ہم کیلولا میں سوتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد پاور نیپ لیتے ہیں اتنا وقت سویا ہوں. دن کا کچھ حصے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دن میں جو ہم پاور نیپ لیتے ہیں یا رات میں کیا ہوتا ہے تھوڑی لمبی نیند ہوتی ہے 4-6-8 گھنٹے کی. تو یہ بات انہوں نے کہی. اصحاب کہف والوں کی معاملہ دیکھیں تو بھی یہی چیز ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں بتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں گنتی کے کچھ دن ہوتے ہیں اور وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن میں سے بھی کوئی کم ہی وہ رہے ہیں اور گنتی گننے والے لوگوں سے پوچھ لیجئے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے ساتھ میں. تو اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو زندگی ہے اس کی میعاد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا وقت بتا رہے ہیں کتنے عرصے تک ہم دنیا میں رہے. دیکھا جائے ان ڈیجٹ ہم کہتے ہیں کہ آج کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ
آج ہماری جنریشن کی زندگی کو دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں 50-60 ہے، ہم سے پیرنٹس کی زندگی کو دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں اب 70-80 ہے. بہت ریئر ہیں لوگ جو 100 تک جا پاتے ہیں. تو ڈیزرٹ میں تو اتنے سال ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دن کا کچھ حصہ یا ایک دن. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا اللہ تعالیٰ کا وہ قانون دیکھیں کہ جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی کان میں اذان ہوگی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا نماز جنازہ ہو گیا. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تبھی بتا چکے کہ دیکھو تم پیدا ہوئے، تمہاری کان میں اذان ہوئی، جب تمہاری موت واقع ہوئی تو تم پر نماز پڑھ دی گئی. تو تمہاری زندگی صرف اتنی ہی ہے کہ اذان سے اقامت تک. ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. سم ٹائم دیکھیں ہم سب انسان ہیں، کوئی بھی اس چیز سے عاری نہیں کہ اس سے غلطی نہ ہو یا گناہ نہ ہو، لیکن ہمیں فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی ذات کو ایسا بنانے کی ہم سب کوشش کریں. کبھی ہم ہار جائیں گے، کبھی ہم جیت جائیں گے، کہ ہماری ذات سے کسی بھی دوسری شے، چاہے وہ ہماری اولاد ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے شوہر ہوں، یہ تو بالکل ہمارے سب سے قریبی رشتوں میں سے ہیں، یا ہمارے نیبر یا ہمارے دوست و احباب، یا تمام چیزوں کو اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں، کہ ان کو کسی قسم کی ضرب نہ لگے، کہ کیونکہ آج ہمیں کل نہیں ہے. ہمیشہ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ دیکھیں آپ کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اگر دنیا دیکھیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے شر سے ہمیں اور ہمارے شر سے انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ شر تو ہمارے اندر بھی موجود ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ زندگی بہت مختصر ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. عبادت کی جو بنیاد ہے وہ 5 عقائد ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سب سے بہترین اخلاق، صدقات، یہ تمام چیزیں پھر آپ ترتیب سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اذکار، معاملہ فہمی، اچھے طریقے سے ملنا ملانا، اور قرآن کی ایسے تلاوت کرنا جیسے اس کا حق ہے. کیونکہ قرآن جو ہے فجر کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم نے خود قرآن میں پڑھا کہ وہ ہماری سفارش کرے گا. تو ہم یہ تمام چیزوں کی کوشش کریں. کیونکہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ عید جو ہے ایک دن چھوڑ کر آ رہی ہے یا کل شروع ہو جائے گی، ابھی مغرب عصر کا وقت ہے تو اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا اور کل عید ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سپیڈ تیز کر دیتے ہیں. اگر ہم نے کپڑے اپنے بچوں کے نئے نکالنے ہیں، یا بچیاں ہیں ان کی چوڑیاں نکالنی ہیں، گھر کو کلین کرنا ہے، کچھ میٹھا بنانا ہے، تو ہم اس کے اکارڈنگلی اپنی سپیڈ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری زندگی ہے نا، یہ مرنے کے اتنے قریب ہے جیسے تم یہ تصور کر رہے ہو کہ کل عید ہے. تو سمجھنے کی بات یہ، ہماری اصل زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو ہم اللہ کی عبادت کو ایسا کریں جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. ہم اپنے رب کو ایسے پہچانیں جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے. ابھی تک 2 دفعہ وہ آیت ہماری نظر سے گزری ہے کہ تم اللہ کی قدر کرو جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو واحد لا شریک ماننا، تمام تخلیقات کا مالک اور خالق وہی ہے، اور اس نے جو ہمیں حکم دیا اس پر عمل کرنا. جی. کیا تم ایک گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ایک تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے. بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. اور کہو کہ اے میرے رب تو بخشش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. سورۃ النور مدنی سورت ہے. شروع کرتے ہوں اللہ کے نام جی، سے جو اس بڑا میں مہربان آیت نمبر 118 نوٹ کیجئے گا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ بھی بہترین دعا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے. جی، اب نئی سورہ شروع ہو رہی ہے آگے. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کی آیتیں اتاری ہے تاکہ تم یاد رکھو. زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے
तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, इनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। अगर आप जानी देखें मर्द अजस सूरह नूर, दानिया या जी सूरह नूर जैसे ही शुरू हुई है तो सूरह नूर मदनी सूरह है। अगर आप देखें मदनी सूरह में क्या है कि मक्का में जो सूरह नाजिल हो रही थी, अगर आप उसको गौर करें तो उसमें अल्लाह ताला जब लोगों को पुकारते हैं तो कहते हैं या अय्युहन नास, ए लोगों। लेकिन जो मदनी सूरह है उसमें अल्लाह ताला ज्यादातर लोगों को जो पुकार रहे हैं वो है या अय्युहल लजीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान ले आए। क्योंकि 13 साल के अंदर 13 ईयर्स उनकी जो है तरबियत की जा चुकी थी, वो लोग से अब ईमान वाले हो गए थे। फिर एक और चीज अगर देखी जाए, मक्की सूरह जब हम देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी आयत आपको नजर आएंगी, लेकिन मदनी सूरह की आयत थोड़ी लंबी है क्योंकि लोगों को अब समझ आने लगा। जैसे कि अब हम जब फर्स्ट सेकंड शुरू के पारा पढ़ रहे थे तो हमें जो भी वाक्य आता था उसे खुलकर बताना पड़ता था, लेकिन अब माशाल्लाह हम 18वें पारे पर आ गए हैं तो आपको तमाम चीजें पता चल गई हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला का क्योंकि आपको समझ आ गई है बात, तो 13 ईयर्स में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 14 ईयर्स के थे वो नबी बने, फिर 13 साल तक वो मक्का में रहे, उन 13 ईयर्स तक जो सूरह नाजिल हुई वो मक्की सूरह कहलाई। तो उसमें अल्लाह ताला ने लोगों को मुखातिब किया या अय्युहन नास। दूसरी बात आयत छोटी थी। तीसरी बात उसमें अल्लाह ताला ने तरगीब दी है, अगर आप देखें मोटिवेट किया है लोगों को, जिस तरह हम शराब के हुक्म को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा ये अच्छी चीज नहीं है, बस नहीं जाया करो शराब के करीब। दूसरी बात कही क्या कही, भाई दूसरा हुक्म आया शराब के बारे में, अगर शराब पी लो तो नमाज के करीब नहीं जाना, तीसरा हुक्म ये आया। फिर दूसरा हुक्म, और तीसरा हुक्म क्या है, ये तुम पर हराम कर दी गई। तो तस्दीब के साथ उस चीज को मना किया गया। लेकिन अगर हम मदीने में देखते हैं तो मदीने की जो सूरह है उसमें अल्लाह ताला ने लोगों को मुखातिब किया या अय्युहल लजीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान ले आए। आयत कंपेयर टू मक्की जो सूरह है उनसे लंबी है, और मदनी सूरह में अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। अब जो अहकामात आ रहे हैं इस सूरह के अंदर वो आप देखेंगे, इसका आगाज ही किस बात से हुआ है, सूरत तुन अनजलनाहा व फरजनाहा व अनजलना फीहा आयतिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये है वो सूरह जो हमने नाजिल फरमाई और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें हमने खुली आयतें अहकामात उतारे हैं ताकि तुम याद रखो। अब अहकामात बताए जा रहे हैं, हुक्म दिया जा रहा है, और पहला हुक्म ही जो आ गया है वो जिना के बारे में आ गया है। देखें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जिससे दूसरे मोमिन की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज रहे। अब अगर आप किसी की जान लेते हैं तो कुरान क्या कह रहा है, आपने कसास देना है, कसास नहीं है तो दियत देनी है। जान के बाद अगर आप देखें माल की है तो हाथ काट दें, क्योंकि अल्लाह एक मोमिन की दूसरे मोमिन से इससे हिफाजत किस तरह की कि अगर चोरी किए तो हाथ कटेंगे। अब आ गई इज्जत की बात, इज्जत पे भी हद रखी है। जिन चीजों को कहा कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर हराम है, जान, माल, इज्जत, आबरू, इज्जत और आबरू वही चीज उसके अंदर आती है, इज्जत के अंदर तीनों पे हद बानी है। जान में कसास, कसास नहीं दे रहे तो दियत। माल में अगर आपने किसी का चोरी किया तो हाथ कटेंगे। अब इज्जत की बात आई है कि जिनाह किया है तो अगर आप अनमैरिड हैं तो 100 कोड़े, और अगर शादीशुदा है तो आपको रजम किया जाएगा। और तसलसल से इस सूरह के अंदर अहकामात आएंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे आएंगे हम उसकी बात करेंगे। अभी इसमें जानिया मर्द और औरत दोनों की बात की जा रही है कि उन्हें 100 कोड़े मारे जाएं, और कहा जा रहा है ये शरीयत की हद जारी हुई है, तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए। मतलब हम ये कहें नहीं बेचारे मासूम, हम मतलब इनको 100 कोड़े मारे, तो आप देखें एक इज्जत पर उन्होंने हमला किया। दूसरा, जब हमने तरस खाना, देखें अल्लाह ताला ने कुरान के ये अल्फाज है, मैं अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रही है, कुरान के अल्फाज हैं। क्या कहा जा रहा है, कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा, उन दोनों में से किसी एक पर भी, मियातन जल्दिन वला ताखुजु बिहिमा राफतम मिन दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, तुम उनमें से किसी पे जो है तरस ना खाना, अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर अगर तुम ईमान रखते हो। इनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। पहली बात तरस नहीं खाना। जब हमने तरस खाना शुरू किया, जिना के रेट आप जरा आप देखें कहाँ पहुंच गए, क्योंकि हमने ये हद नहीं लगाई हुई। दूसरी बात जो इसके अंदर आई कि एक जमात जमा हो, क्यों, क्योंकि अगर एक
مطلب ایسے مجرم کو سزا دی جا رہی ہے جس نے دوسرے کی عزت پر حملہ کیا. جو جماعت موجود ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو. جب ہم نے وہ حدیں ختم کر دی جو قرآن نے بنائی ہیں تو معاشرے کے اندر بگاڑ زیادہ پیدا ہو گیا. جی آگے پڑھتے جائیے, جیسے جیسے آتی جائے گی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. جی. زانی مرد بجے زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا, اور زناکار عورت بھی بجے زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی, اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا. اگر ہم اس جو بات لوگ پر پاک غور دامن کریں عورتوں اگر ہم اس بات پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت اور مسلمان کے درجے سے وہ نیچے آ گئے. کیا کہا کہ اگر زانی مرد ہے تو مشرکہ, اگر آپ دیکھیں مسلمان مرد پر یہ ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب سے تو شادی کر سکتا ہے لیکن مشرک سے شادی نہیں کر سکتے, بت مت سے شادی نہیں کر سکتے ہمارے مسلمان مرد بھی. اور عورتوں کو کہا گیا نہ وہ اہل کتاب سے شادی کریں گی نہ ہی وہ بت مت سے, مطلب عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے قرآن میں کہ وہ صرف مسلمان سے شادی کریں گی. وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھی اگر ہم پیچھے سے انبیاء کرام کو دیکھیں تو مرد سے نسل آگے چلتی ہے تو آنے والی نسلیں ساری مسلمان ہوں, تو عورت کو منع کیا گیا. لیکن مرد اہل کتاب کون ہے؟ جنہیں تورات زبور انجیل دی گئی, لیکن بت مت سے شادی نہیں کر سکتے. اب عورت اور مرد نے زنا کر لیا تو مرد کو کہا کہ تمہارے لیے مشرکہ عورت ہونی چاہیے, یا اس کے بارے میں کہا گیا اور یہی چیز عورت کو بھی کہی گئی کہ تمہارے لیے مشرکہ مرد ہونا چاہیے. تو یا پھر وہ ایک دوسرے کے لیے جائز ہیں جنہوں نے زنا کیا. بہتر طریقہ جو دین نے بتایا وہ یہ کہ اگر وہ بالغ ہیں اور انہوں نے زنا کیا تو ان کی آپس میں شادی کرا دی جائے اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے. جلا وطن کیوں کر دیا جائے؟ کہ انہیں اس شہر اس علاقے سے باہر نکال دیا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے مرغوب بھی نہ ہوں. دوسری بات ایک سزا کے طور پر کہ ان کو یہ ایک پنشمنٹ ملی, لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے جو معاف کر دے. اور یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی گئی وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے زنا کیا تو آپ مشرکہ, مطلب آپ اتنے حد تک مسلمان ہونے کے ساتھ آپ نے ویلیو اتنی گرا دی ایک اس میں کہ آپ اب مشرکہ سے کریں گے اور مسلمان آپ پر حرام کر دی گئی, عورت بھی اور مرد بھی. تو یہاں ہم جان سکتے ہیں, دیکھیں قرآن میں ہم کیسے جانیں گے کون سا گناہ بڑا ہے؟ وہ تمام گناہ جس کی سزائیں مقرر ہیں قرآن کی طرف سے وہ تمام بڑے گناہ ہیں. قتل کرنا, چوری کرنا, زنا کرنا, یہ تمام چیزیں, شرک کرنا, ان سب پہ حدیں لگائی گئی ہیں. جو حد مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن پر آپ کو سزا دے رہا ہے قرآن, بتا رہا ہے آپ کو, وہ تمام چیزیں کرنا گناہ کبیرہ ہے اور جس کا جو آپ کو سزا ہے وہ بہت بڑی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ, اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو, یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں, جو اگر لوگ آپ اس کے بعد دیکھیں توبہ اور اب اصلاح آپ کر دیکھیں لیے تو اللہ. ہم کیا غلطی کرتے ہیں آج کے زمانے میں, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں فلاں کا افیئر فلاں سے چل رہا ہے, اور آج کل ہم یہ باتیں بڑے آرام سے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم کیونکہ ڈیجیٹل زندگی جی رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ, جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دنیا کی کسی قسم کی مثال آپ دین کے پلیٹ فارم سے نہ کریں, لیکن پھر ہم دنیا اور آخرت میں مطلب جنت کے لیے راستوں میں کیسے فرق کر پائیں گے؟ آج ہی سے مثال اٹھا سکتے ہیں نا. تو آج کی مثال اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپس میں رشتہ داروں کو, مسلمانوں کو نہیں کہتے, لیکن ٹی وی ایکٹر اور ایکٹریسز کی بات ہے کہ ان کی بات ان سے چل رہی ہے, ان کی بات ان سے چل رہی ہے, شاید انگیجمنٹ ہو جائے یا فلاں فلاں فلاں, بہت ساری خرافات بات کر رہے ہوتے ہیں. غلط ہے, یہ تہمت ہے. کیسے ہم کسی پہ تہمت لگا سکتے ہیں؟ کیوں ہم کسی کی بھی عزت کو اچھالیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ صرف اتنی بات کہہ دینا کہ اس کا افیئر اس سے چل رہا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے اور کتنی کامن ہو چکی ہے آج کے معاشرے میں ہمارے اندر.
ہم کسی پر بھی لگا دیتے ہیں، رشتہ دار ہوں یا ہم اپنی فلم جو ہم اس ایک تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ ڈبہ ٹی وی ہے، جس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس نے ہمارے اندر زیادہ گندگی اتار دی ہے دماغوں کے اندر. تو اصل میں ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے. جی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اس میں اور اگر اس آپ دیکھیں عورت سے سزا اس طرح اس میں اگر آپ دیکھیں یہ کہلاتا ہے لعن کا قانون. لعن کہتے ہیں لام عین الف ایک ساتھ لکھیں اور نون کو الگ، لعن کا قانون کہلاتا ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہیں، ایک گھر میں دونوں ساتھ رہتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو زنا کی حالت میں دیکھ لے اور وہ گواہ نہیں پا رہا، دیکھیں قرآن نے تو پہلے اتنا اس کو مشکل کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پیچھے والی آیت میں کہ آپ نے 4 گواہ لے کر آنے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کوئی بھی ایسے کھلے عام تو نہیں کرتا نا، تو گواہ لانا ہی مشکل ہے. لیکن کیونکہ ہسبینڈ وائف ایک ہی کڑی میں جڑے 2 لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا، تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھانی ہے کہ وہ سچا ہے، 5ویں بار اس نے کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. سیم یہی عورت بھی کرے گی. اس کے ذریعے سے پھر اس بات پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ جس پر ہم جانتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں نازل ہوتی. تو واحد اگر شوہر بیوی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا رہا ہے یا بیوی شوہر کے اوپر، تو پھر یہ قانون لعن کا قانون جو ہے بتایا گیا ہے. جی لعن کا قانون بتایا آپ نے، لام الف لام لام عین الف نون ایک ساتھ لکھنا ہے آپ نے. اچھا اوکے نون اس کا الگ ہوگا، لیکن لام عین الف ایک ساتھ لکھیے جی اور پھر نون کو الگ لکھیے. میں انشاءاللہ اوکے گروپ پر بھی جی شیئر کر دوں گی لکھ کر انشاءاللہ بھی. جی کیونکہ پہلی دفعہ سننے میں آیا نا اس سے. اور 5ویں دفعہ کہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو اگر اس کا خاوند سچا میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بحکمت ہے. جو لوگ ایک بہت بڑا بہتان باندھ لیے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں. تم اسے اپنے لیے برا سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے. سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک بانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کلم کھلا صریح بہتان ہے. اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب گواہ نہیں لائے تو ایک بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا و آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس کے چرغے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی. تو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن جی اللہ تعالیٰ کے یہ نزدیک وہ میٹنگ بہت ایک بری منٹ، بات ہے. یہ میٹنگ